ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرا خود کا ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ تیرے کریمی کے آسرے پہ ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ تم نے اللہ کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں سکون اور امن نہیں، دل کا سکون حاصل نہیں۔ اللہ کی تمہارے یہاں گنجائش نہیں، تو تمہارے دل کی سکون کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا دل قرار نہیں پائے گا مگر اس کے ذکر کے ساتھ۔ امام صافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو تمہارا نفس ہے اسے اچھے کاموں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ جو شخص نصیحت کرنے والوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، حالات کے تھپیڑے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے پاس پختہ یقین ہو اور اچھے اخلاق ہو، وہ شخص ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ اپنا ذاتی غرض اور کوئی مقصد نہیں رکھتا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضا سے ملا دیتا ہے۔ مومن کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ دنیا میں کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنی صاف اور شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ توبہ کرنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ اللہ سے فضل مانگو، جب فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم بہت فکر مند تھے وہ چیزیں بہت چھوٹی تھیں جنہیں تم بڑا سمجھتے رہے۔ ناجائز کمائی سے بنے ہوئے محلات پہ لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، یہ ظلم ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کل میں نوجوان ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار بوڑھا ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ قانون ایک ایسا مکڑی کا جال ہے جس کو پھاڑ کر طاقتور بچ نکلتا ہے اور غریب بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ ہر نیا لمحہ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ بے عمل قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو عبادات بے وقوفانہ لگے تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے
کہ ایک رات جو آپ کے منہ میں نہیں رک سکا، دوسروں سے کیوں امید کرتے ہو کہ وہ اسے روک لیں گے؟ آج امت مسلمہ کا سارا جور مسلمان بننے میں نہیں، مسلمان دکھنے میں ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا اور ہار کیا؟ اے میرے رب، علم دینا تو عمل بھی دینا، ورنہ عالم کی جہالت سے بچانا۔ معافی کے بعد معاملہ خطا کار اور خدا کا ہے، ہمیں خدائی منصب سنبھالنے کی اجازت نہیں۔ انسان جب حیوان بن جائے تو نہ اس کا کوئی مذہب رہتا ہے اور نہ کوئی مسلک۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور پیسوں کو گنتے ہیں۔ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ شکر ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ کر اور سن کر اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور انسان کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ کامیاب مسکراہٹ کے پیچھے بڑے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ اگر جوانی میں انسان اپنی مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم اور لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا؟ موت سے بچنے کی کوشش نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ شیخ صادق فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہر وہ دل جو عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے اور قبر کے سوا کچھ نہیں۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرا خود کا ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ تیرے کریمی کے آسرے پہ ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر اس کے خامیوں کے باوجود کیا جائے۔